أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. صلی اللہ علیہ النبی الکریم. سورہ لقمان آیت نمبر 16. سیدنا لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصایا ارشاد فرما رہے ہیں، وصیتیں فرما رہے ہیں. اس دوران آپ نے یہ بات فرمائی کہ اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی خصلت ہے، چاہے وہ نیکی کی ہے چاہے وہ برائی کی ہے. نیکی تو کوئی چھپاتا نہیں، البتہ برائی کو لوگ چھپ کر کرتے ہیں. تو یاد رکھنا کہ ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر وہ ایک دانے کے 20ویں حصے کے برابر بھی ہوئی برائی، من خردل، اور وہ دانہ بھی رائی کا ہو، رائی کا ہو جس کو ہم خسخاس بولتے ہیں، اس کا ذرہ سا دانے کا 20واں حصہ بھی برائی اگر کسی نے کی نہ اتنی بھی، اور وہ فتکن فی صخرۃ، چھوٹی ہونے کے بعد دوسرا کام یہ ہو کہ وہ کسی بند پتھر کے اندر ہو، یعنی جس کے دیکھنے کی کوئی صورت بھی ممکن نہ ہو لوگوں کو. یا تیسری صورت یہ ہے او فی السماوات، یہ خزانہ آسمانوں کے اندر وہ گم ہو جائے. اتنا بڑا قدرت کا خزانہ ہے، وہ چھوٹی سی برائی گم ہو جائے لوگوں کی نگاہوں سے، اتنی گم کہ آسمان کی بلندیوں میں جا کر ختم ہو جائے. او فی الارض، یہ چوتھی صورت یہ ہو کہ زمین کی بستیوں میں کہیں ایسی گم ہوئی کہ لوگوں کو پتہ تک بھی نہیں. اے میرا پیارا بیٹا، یاد رکھنا یہ جو تو نے کر کے پھینک دی ہے نا، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو بھی لے کر آئے گا. خیال کرنا اللہ نے اس کا بھی حساب کرنا ہے. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ انتہائی باریک بین ہے، خبیر ہر چیز سے باخبر ہے. جس طرح سورہ الانبیاء آیت نمبر 47 میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاصِبِينَ. ہم انصاف کا ترازو دن قیامت قائم کریں گے، کسی جی پر ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر وہ چیز جس کا ہم حساب کر رہے ہیں ایک رائی کے دانے کے 20ویں حصے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اسے لے کر آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاصِبِينَ، اور پھر حساب کرنے کو ہم ہی کافی ہیں، پھر اور تو کسی نے نہیں کرنا. سورہ زلزال میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر ایک نیکی بھی ہونا ذرے کے برابر، اس کو بھی بندہ دیکھ لے گا کہ یہ میں نے نیکی کی تھی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر برائی بھی اتنی ذرا سی ہونا کہ ایک ذرے کے برابر تھی، اس کو بھی دیکھے گا، دیکھا سامنے جائے گا، پتہ ضرور چلے گا. کسی کا بدلہ وہیں ختم ہو رہا ہوگا تو کسی کا حساب کتاب ٹوٹ رہا ہوگا. کسی کو اللہ نے دنیا میں اس کا پورا کر دیا تھا تو کوئی ایسا ہے کہ جس کو اللہ اس کا بدلہ دیں گے. بہرحال ذرے ذرے کا حساب تو ہونا ہے. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین ہے. لطیف العلم فلا تخفى عليه الاشیاء وان دقت ولطفت وتضاءلت، اللہ علم کے اعتبار سے اتنی باریکیوں کو بھی جانتا ہے کہ کچھ بھی اس پر مخفی نہیں، اگرچہ چھوٹی سے چھوٹی ہو جائے، نرم سے نرم اور باریک سے باریک ہو جائے، یا بالکل گم ہو جائے لوگوں کی نظروں سے. خبیر بدبیب النمل فی اللیل البہیم، مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں خبیر بدبیب النمل، اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں
کہ جو انتہائی اندھیری رات میں کالی چمٹی کے پاؤں کی جو آواز ہے، اللہ اس کو ضرور لے کر آئے گا۔ یہ سیدنا لقمان حکیم اپنے بیٹے کو اس گناہ کے بارے میں تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ کچھ نہیں ہوا ضرور ہے، اللہ اس کو ضرور لے کر آئے گا۔ بس اس بے پرواہی سے کبھی نہ کرنا کہ اس کا کیا پتہ چلے گا، پتہ ضرور چلے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے، من قال لأخیہ کافر فقد باء بها احدہما، جس نے اپنے بھائی کو اتنا کہہ دیا نا کافر، بس اس دونوں میں سے کسی ایک پر تو لوٹے گا۔ اگر وہ اگلا کافر ہوا تو ٹھیک ہو گئی بات، اس نے حق کا فیصلہ دیا، اور اگر وہ نہ ہوا تو پھر اس کا وبال تو لوٹا نا، وبال تو اس پر آئے گا۔ بندہ چھوٹا سا گناہ سمجھتا ہے، نہیں، اس کا وبال تو پھر ہوگا۔ حتیٰ کہ موطا کی ہی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم، جب تم کسی کو سنو نا کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی لوگ تباہ ہو گئے، آج کل لوگ برے ہو گئے، بس اس فهو اهلكهم، اس نے ان کو ہلاک کر ہی دیا ہے۔ اب ہلاک کر ہی دیا ہے کا مطلب کہ یا تو واقعی لوگ برے تھے اور گناہوں کی وجہ سے وہ اعلان حق کر رہا ہے کہ لوگ گناہوں میں تباہ ہو گئے ہیں، تو یوں سمجھیے اس نے ان کی تباہی کا فتویٰ تو دے دیا ہے، اگر فتویٰ حق ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر فتویٰ حق نہیں ہے تو لوگوں کو اس نے تباہ کہہ دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے لوگوں کو گھٹیا نگاہ سے دیکھ لیا ہے، لوگوں کے بارے میں اس نے بہت برا خیال کر لیا ہے، پھر اتنا بھی وبال کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی زبان کی اتنی سی حرکت، اس کو بھی ہلکا نہ سمجھنا۔ اسی طرح موطا میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقل احدکم یا خیبۃ الدہر، اتنا بھی کوئی اپنی زبان سے نہ کہے کہ ہے زمانہ گھٹیا، ہے زمانے کا نقصان، ہے کتنے گھٹیا زمانہ آ گیا ہے کتنے برے دن آ گئے ہیں۔ بھئی دن تو برے نہیں ہوتے نا، یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے، فإن اللہ هو الدہر، اللہ ہی تو ہے نا اصل زمانے کا مالک، یہ نہیں کہ اللہ زمانہ ہے، یعنی اللہ زمانے کا مالک ہے، کیونکہ حدیث شریف صحیح میں روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیدی الامر یسب ابن آدم الدہر وانا الدہر بیدی الامر، کہ انسان زمانے کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے جبکہ میں تو خود زمانہ ہوں، یعنی میرے ہاتھ میں ہی سارے نظام ہے، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو ہی میں تبدیل کر رہا ہوں، پھر زمانے کو کیوں گالیاں دیتا ہے؟ اتنا بھی زبان کو حرکت نہ دے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات موطا امام مالک میں ہے کہ ان عیسیٰ ابن مریم لقی خنزیرا بالطریق، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے راستے میں ایک خنزیر جانور آیا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انفذ بسلام، جس طرح جانور چلتے ہوتے ہیں آس پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے وہاں بھی فرمایا انفذ بسلام، عافیت کے ساتھ چلے جاؤ، یعنی نہ تو ہمیں کچھ کہے نہ ہم تجھے کچھ کہتے ہیں، بڑے پیارے الفاظ میں فرمایا انفذ بسلام۔ تو فقیل له تقول هذا لخنزیر، تو آپ کو کسی نے پوچھا کہ آپ خنزیر کو یہ جملہ فرما رہے ہیں، بڑی عزت کی بات کر رہے ہیں، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انی اخاف ان اعود لسانی المنطق بالسوء، میں یہ ڈرتا ہوں کہ میں اپنی زبان کو ایسی عادت ڈال دوں کہ وہ برا بولنے لگ جائے۔ زبان کو برا بولنے کی عادت بھی نہیں ڈالتا، اچھا بولنے کی عادت ڈالتا ہوں، چاہے وہ خنزیر جیسے جانور کے سامنے کیوں نہ بولنا پڑے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سیدنا بلال ابن الحارث المزنی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، موطا میں ہی روایت ہے کہ ان الرجل لا يتكلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، بالکلمۃ من رضوان اللہ، کہ بندہ اللہ کی رضا کا کوئی کلمہ بول رہا ہوتا ہے، اتنا پیارا کلمہ ہوتا ہے کہ ما کان یظن ان تبلغ ما بلغت، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے کتنی مرتبے تک بڑا پہنچنا ہے،
یکتب اللہ لہ بہا رضوانہ الی یوم یلقاہ، صرف اسی جملے کی وجہ سے اللہ اس کی قیامت تک کے لیے رضا لکھ دیتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ میں اللہ اس سے راضی ہو گیا، کیونکہ اس نے ایسی بڑی بات کی ہے۔ حالانکہ اسے نہیں پتا ہوتا، ما کان یظن ان تبلغ ما بلغت، اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں اتنی بڑی بات اور اتنی اچھی بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا ہوا ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ ما کان یظن ان تبلغ ما بلغت یکتب اللہ له بها سخطہ الی یوم القیامہ، کہ بندہ ایسا جملہ اللہ کی ناراضگیوں کا کبھی بول بیٹھتا ہے، اسے نہیں پتا، نہیں سمجھ کہ میں نے کتنا بڑا، کتنی گھٹیا بات کر دی اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ اس کے اس جملے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، اتنا بڑا کلمہ کفر وہ کہہ بیٹھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے تو حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد موطا امام مالک میں ہے کہ آپ اپنی امت کو جب تبلیغ فرماتے، واعظ فرماتے، تقریر فرماتے تو یوں ارشاد فرماتے لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، لوگوں باتیں اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ نہ ہو، اللہ کا ذکر زبان پر زیادہ ہو، فتقسو قلوبکم، ورنہ دل تمہارے بڑے سخت پڑ جائیں گے، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، جو قاسی دل اور سخت دل والا ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے بڑا دور ہوتا ہے، لیکن اس تو پتہ نہیں چلے گا تمہیں کہ یہ کیسا دور ہے۔ وَلَا تَنظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ، پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں لوگوں کے گناہوں میں نہ دیکھو کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تم رب تو نہیں ہو اس کے، کأنکم ارباب، گویا کہ تم خدا ہو، کوئی اس کے رب ہو، وانظروا فی ذنوبکم کأنکم عبید، اپنے گناہوں میں دیکھو گویا کہ تم غلام ہو، جس طرح غلام کسی دوسرے کی طرف نہیں اپنی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فإنما الناس مبتلا ومعافا، لوگوں کا تو امتحان چل رہا ہے، کوئی آزمائش میں گر رہا ہے، کسی کو معاف کیا جا رہا ہوتا ہے۔ فرحموا اہل البلا، اگر کسی آزمائش والے بندے کو دیکھو تو اس کے لیے رحمت کے معاملہ کیا کرو کہ یہ خود تو امتحان سے گزر رہا ہے، اس پر آزمائش آئی ہوئی ہے۔ واحمد اللہ علی العافیہ، لیکن اسے دیکھ کر آپ خود اپنے بارے میں اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ نے تمہیں بچا کر رکھا ہے۔ اس لیے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی موطا میں ہی روایت ہے کان ترسل الی بعض اہلھا بعد العتمہ، عشاء کے بعد کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو یوں کہہ رہی ہوتی، یوں پیغام ارشاد فرما رہی ہوتی، الا تریحون الکتاب، الا تریحون الکتاب، لوگوں لکھنے والے فرشتوں کو آرام نہیں دیتے ہو، لوگ لکھنے والے فرشتوں کو آرام نہیں دیتے ہو، یعنی ان کو اب آرام دو اور خود سو جاؤ، کوئی ایسی باتیں نہ کرو۔ یہ سیدنا لقمان حکیم کی وصیت بھی اسی طرح ہے کہ بندہ اس غلطی کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بہت بڑی بھی بن سکتی ہے۔ وما علینا الا